رحمت للعالمین کا جو عشرہ ہے اس پہ پیغام ہم نے کل دے ہی دیا جو دینا تھا، لیکن آج آپ کو بلانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک تو آفیشلی انوائٹ کیا جائے کہ آپ پورے جتنے بھی صحافی حضرات ہیں، صحافت کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے علاوہ آپ لوگوں کو کل خصوصی دعوت ہے، کل رات کی ہماری جو محفل ہے اس پہ بھی، اور جو پرسوں کا ہمارا جو دن کا ایونٹ ہے اس پہ بھی آپ لوگ آئیں اور بھرپور شرکت کریں۔ خواتین کے لیے ہم الگ سے سیکشن بنا رہے ہیں تاکہ جو خواتین بھی آنا چاہیں، اور روحانی محفل ہے تو اگر کوئی آنا چاہے تو اس کے لیے بھی ہم الگ سیکشن بنا رہے ہیں اور پورے انتظامات ہم لوگ کر رہے ہیں۔ کل رات کا ہمارا پروگرام ہے اور پرسوں دن کا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو پورے ابھی ہم نے ایڈمنسٹریشن سے بھی میٹنگز کی ہوئی ہیں، تمام ضلعوں میں اس کو سرکاری سطح پہ منایا جا رہا ہے، اور گلگت بلتستان کی تمام جو عوام ہے ان سے بھی میری درخواست ہے کہ جتنا بھی ممکن ہو اور جتنی بھی حیثیت ہو آپ نے ادھر شرکت کرنی ہے۔ بے شک آپ ادھر نہیں آ سکیں، اپنے گھر میں ہی اور وہ شرکت درود و سلام پڑھنے کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے، اور جہاں تک جائیں جتنی آپ کی حیثیت ہے آپ اس پہ وہ کریں۔ اور یہ ایک سیلیبریشن ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو ہمیں عطا کیا اور ہمیں اس کا امتی بنا دیا۔ تو یہ پورا ہی جو مہینہ ہے یہ رحمت للعالمین کا ہے، اور یہ ہم سب نے ایک چیز ذہن رکھنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نہیں ہیں، صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، وہ تمام عالم کے تمام انسانوں کے، اور آپ اگر رحمت للعالمین کے مفہوم اور معنی پہ چلے جائیں تو ایک تو یہ عالم ہو گیا جس پہ ہم ہیں، جس میں انسان ہیں، چرند ہیں، جانور ہیں، حیوانات، نباتات، جتنی بھی قسمیں ہیں دنیا میں، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، جاندار ہیں، بے جان ہیں، ستارے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سب ایک عالم ہے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس عالم کے لیے رحمت نہیں ہے، یہ کل کائنات، کل رحمت العالم ارواح، عالم برزخ، جون سے عالم ہمیں پتہ ہے، اور جون سے عالم ہمارے علم میں نہیں ہے، اور اللہ پاک کے علم ہے جو اللہ نے تخلیق کی۔ اللہ نے اس ہر عالم کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا۔ تو ہمارے یہاں پہ جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، ہماری کرسچن کمیونٹیز ہیں، ہمارے یہاں پہ سکھ جو بھائی رہ رہے ہیں، ہم ان کو بھی انوائٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے بھی، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ یہ ہر سال ہماری زندگیوں میں آتا ہے، اور ہر سال ہم جن کی زندگیوں میں آتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو، مجھے، آپ کو اس مہینے کی برکتوں سے استفادہ ہونے کی توفیق دے، اور ہم اس چیز پہ شکر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس کے حبیب کے امتی ہیں، اور اس کے رستے پہ چلنے کی اللہ میں توفیق دے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ پاک ہمیں جو سکھاتے ہیں، قرآن کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہمیں سکھاتے ہیں، اور ہم میں کہتے ہیں کہ دعا جو ہم نے مانگنی ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ نہ کہ راستہ ان لوگوں کا جو کہ گمراہ ہوئے اور جن پر آپ کا غضب ہوا۔ تو اللہ پاک نے جو راستے ہیں، اور یہ ہم جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں اسپیشلی ان لوگوں کے لیے، اور جو لائف میں سٹرگل کر رہے ہیں کچھ پانے کے لیے، تو زندگی میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ دو راستے ہیں، ایک ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ پاک کا انعام ہوا، اور ایک ان لوگوں کا جن پر ان کا غضب ہوا، تو ہمیں دعا سکھلائی گئی ہے کہ اللہ سے ہم وہ راستہ مانگیں جن پر ان لوگوں کا راستہ ہے جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے حبیب کے ہوئے،
تو ہم لوگ جو یہ تقریب کر رہے ہیں یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلائے، ان کے پیاروں کے راستے پہ چلائے، ان لوگوں کے راستے پہ چلائے جو اللہ کے حبیب کے راستے پہ چل کے سرخرو ہوئے، اور یہی ہماری فلاح ہے اور یہی ہماری کامیابی ہے، اور اسی سے ہی ہمیں اسٹرینتھ ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ تو کل کی انشاءاللہ تعالی ہماری جو تقریبات ہوں گی، جتنی ہماری حیثیت ہے اللہ نے دی ہے، اس حیثیت کے مطابق ہم یہ دن منائیں گے۔ اور یہ دن ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کیا ہے، یہ ایک تاریخی اس دفعہ سیلیبریشن ہوں گی 12 ربیع الاول کی، اور اللہ پاک اسی دن کے صدقے اور اس دن اور اس مہینے، اس عشرے کے صدقے اور اس عشرے میں ہماری کوششوں کے صدقے اس ملک کی مشکلات کو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک دور کریں گے، ہمیں ہدایت دیں گے، سیدھا راستہ دیں گے، ہمیں ہمت دیں گے کہ جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی اس ملک کو بنانے کے لیے، اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے، وہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک ہمیں ہمت دے گا، اور اللہ پاک پھر ہمیں ہمت دے کہ اس کے راستے پہ ہم چلیں اور پوری طاقت اور پوری عزم کے ساتھ چلیں۔ تو یہ ایک محبت کا، امن کا اور پیغام ہے، اس کا رحمتوں کا مہینہ ہے۔ تو آپ سب کو بھی دعوت ہے، جو جو آ سکے گا انشاءاللہ تعالی، میں خود میزبان ہوں، کھڑا ہوں، اور اس کے علاوہ جو جہاں پر ہے ہماری کوششیں وہاں پر حکومتی سطح پر بھی محفلیں ہوں گی، اور آپ لوگ اپنی اس کے اوپر بھی محفلیں کریں اور سجائیں اپنے گھر کو، اپنی گلیوں کو، اپنے محلے کو، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ کے حبیب آئے، وہ حبیب جس کے لیے کائنات بنی، وہ حبیب جس کے لیے میں اور آپ بنے، وہ حبیب جس کے لیے دنیا بنی۔ اللہ کے وہ حبیب آ رہے ہیں جس کے لیے اللہ پاک نے پورا یہ جو کائنات سجائی، اور اللہ کے وہ حبیب آ رہے ہیں جس کے لیے اللہ نے وعدے لیے انبیاء سے کہ آپ نے ان کی مدد کرنی ہے۔ یہ وہ حبیب آ رہے ہیں جن کے وسیلے سے پچھلی امتیں اپنے دشمنوں پر فتح مانگتی رہی ہیں۔ تو ہم اس حبیب کے امتی ہیں جس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس کا امتی بنا دے۔ تو اس پہ جتنا بھی اللہ پاک کا ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ تو آپ لوگوں کا شکریہ، آپ لوگ جب بھی ہم بلاتے ہیں آپ لوگ آتے ہیں، تو آج آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا، اور آپ لوگوں کو خصوصی دعوت ہے۔ تو ہم